میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، یہ میلوڈ میرے سے تھوڑا سا غلط ہوا تھا، میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ طلاق رجوعی 2 دفعہ ہے، الطلاق مرتان، طلاق رجوعی 2 دفعہ ہے، فامساکم بمعروف، یا ان کو رکھو اچھے طریقے سے یا ان کو رخصت کر دو احسان کے ساتھ، یعنی نرمی کے ساتھ، بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی تکلیف کے ان کو رخصت کر دو، وہ چلی جائے، اور تیسری طلاق دے کے ان کو رخصت کر دو۔ نہیں ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لے لو اس سے وہ جو تم نے دیا ہے اس کو کچھ چیز، مگر اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، الا ان یخاف اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کو ڈرتے ہو کہ قائم نہیں رکھو گے اللہ کی حدودیں، تو تمہیں یقین ہے کہ تم پھر اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر بھی وہی یہی نوبت آئے گی، تو پھر ان کو احسان کے ساتھ وہ بھی جو کچھ دینا ہے اس کو دے دو، اور اس سے وہ چیزیں نہ لو جو تم نے اس کو دی ہیں، اور اس کو رخصت کر دو۔ تمہیں ڈر ہے کہ ہم اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرتے ہو کہ قائم نہ رکھو گے حدود اللہ کی، یہ تمہیں ڈر ہے دل میں دونوں میاں بیوی کے کہ پھر اکٹھے ہوں گے پھر اللہ کی حدود قائم نہیں رکھیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے گناہ تم دونوں پر، فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پر فدیہ دے دو اس کے ساتھ، تِلْکَ حدود اللہ، اس طرح حدود اللہ کی، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اور زیادتی مت کرو، یعنی اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھیں گے تو نہیں گناہ تم دونوں پر فدیہ دے دو، یعنی عورت اگر طلاق مانگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں میاں کے ساتھ، میں شوہر کے ساتھ نہیں رہتی اور میں طلاق لیتی ہوں، تو وہ جو کچھ لکھا ہوا ہوگا، جو کچھ اس کا یعنی نکاح کے وقت اسٹامپ میں لکھا ہوا وہ سب وہ چھوڑے گی اور صرف طلاق لے کے چلی جائے گی، اور مرد کہتا ہے کہ میں اس عورت کو نہیں رکھتا اور اس عورت کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر مرد جو بھی وہ عورت کا لکھا ہوا ہے وہ پورا اس کو دے گا، پھر اپنے لیے جو شادی کرے گا پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، مگر اس عورت کو پورا دے گا، کیونکہ عورت طلاق نہیں لے رہی اور مرد خود سے طلاق دے رہا ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس طرح یہ حدود اللہ کے ہی ہیں، بس تم زیادتی نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، وہ جو زیادتی کرتے ہیں اللہ کی حدود میں، بس یہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہ لوگ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ پھر ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کی حدود قائم نہیں رکھتے اور اللہ کی حدود میں زیادتی کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق دے کر 2 3 بیوی، ہمارے ایک جاننے والا ہے اس کی 5 بیویاں ہیں، اور 5 بیویوں نے اس نے بڑی بیوی کو طلاق دے کر گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، حالانکہ اسلام کا قانون ہے کہ وہ بیوی اس کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گی، ورنہ اس بیوی کے سامنے وہ جائے گا، یہ اسلام کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں، مگر کیا کرے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے، یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی حدود کے مطابق، اور عورت کو نہ تو ماہواری میں طلاق دینی چاہیے اور نہ اس کا بچہ جنا اور وہ چلے میں ہو، اور نہ ان دونوں حالت میں اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے، اور سوچ سمجھ کے طلاق دینی چاہیے، طلاق معمولی معاملہ نہیں ہے، میں نے کل بھی کہا ہے کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو مذاق نہ سمجھو، دین کو مذاق نہ سمجھو، نہیں تو تم دونوں میاں بیوی دنیا میں آخرت میں بھی مذاق بن جاؤ گے، قرآن کو مذاق نہ سمجھو، قرآن کے مطابق عمل کرو۔ یہ جو اپنے گھر کے طلاق شدہ عورتیں رکھے ہوئے ہیں تو یہ انسان ہے، شیطان بھی تو موجود ہے نا، تو پھر انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر تو یہ زنا آئے، اگر اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ بھی حلال ہی نہیں ہوگا۔ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو 3 طلاقیں تو پھر نہیں حلال وہ تمہارے لیے بعد اس کے، حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس حد تک کہ وہ نکاح کرے آدمی دوسرے کے ساتھ، 3 طلاقیں تم نے دے دی، پھر تم اس کو اس صورت میں دوبارہ اپنے زوجیت میں لا سکتے ہو کہ وہ
دوسرا میاں دوسری شادی کر لے، دوسرے شوہر کے ساتھ وہ رہے کچھ دن یا کچھ بھی. اور یہ جو پاکستان میں یا دنیا میں یہ جو رواج ہوا ہے کہ طلاق کے لیے کوئی مرکز، نکاح کے لیے طلاق کے لیے مرکز کھلے ہوئے ہیں کہ ہاں میں نے بیوی کو طلاق دی ہے اور میں نے خاوند سے طلاق لی ہے اور یہ پیسے لے لو، ہمارا حلالہ کر لو. یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ مردارہ ہے. یہ اس کو مردارہ کہتے ہیں. یہ اس میں نہیں ہے. یہاں میں تفصیل سے کہہ رہی ہوں کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ جائے گی، وہ رہے گی اس کو شوہر کے ساتھ. ہاں البتہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے یا ان کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا آ گیا ہے اور وہاں سے بھی وہ طلاق ہو جاتی ہے. پھر طلاق کے بعد پھر وہ عدت پوری کرے گی. پہلے میاں کے ساتھ شوہر کے ساتھ جو طلاق ہوئی اس کی عدت پوری کر کے دوسرا شوہر کرے گی. پھر دوسرا شوہر بقضاء الہی اگر وہ فوت ہو گیا ہے یا ان کے آپس میں وہی جھگڑا آ گیا ہے اور یہ جھگڑا کر دیا اور جھگڑے میں طلاق دے دی یا طلاق لے لی اس عورت نے، تو پھر یہ حلالہ ہو سکتا ہے. پھر پہلے والے شوہر کے ساتھ پھر عدت پوری کر کے 3 مہینے کی عدت پوری کر کے پھر یہ اس کے ساتھ نکاح کرے گی. یہ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں، یہ عدت نہیں پوری کرتی، یا ہفتہ گزرتا ہے، 2 گزرتا ہے، یا مہینہ بھی نہیں گزرتا، یا 1-2 دن گزرتے اور دوسرا نکاح کر دیتی ہیں، یہ نکاح نہیں ہے. یہ نکاح نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. اور یہ جو میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. تو وہ دوسرے میاں کے ساتھ دوسرے میاں سے اگر طلاق ہوئی یا فوت ہو گیا تو پھر پہلے میاں کے ساتھ، پہلے شوہر کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے. وَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ طلاق دے دے ان کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں یہ گناہ دونوں پر ان یتراجعا، کہ یہ اکٹھے ہو جائیں. ان ظنّا، یہ گمان کرتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ قائم رکھیں گے حدود اللہ کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس نے طلاق دوسرے شوہر نے دے دی اور نہیں یہ گناہ ان دونوں پر کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے. اللہ کی حدود یہ گمان کریں گے کہ آئندہ طلاق کی نوبت نہیں آگی. ایک طلاق ہو گئی، پھر اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا، وہ فوت ہو گیا یا اس سے طلاق ہو گئی، پھر اپنے سابقہ شوہر کے پاس وہ آ گئی، تو پھر وہ دونوں یہ گمان کریں گے کہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اس طرح یہ حدود اللہ کی حدود ہے. اللہ کی حدودوں کے اندر زندگی گزارو. يُبَيِّنُهَا، بیان کرتا ہے قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، کہ یہ سمجھے. یہ اللہ کی حدود ہے. پھر اس طرح تم دوسرے شوہر کے پہلے والے شوہر کے ساتھ تم نکاح کر سکتی ہو، مگر یہ گمان ہو کہ آئندہ ہم اس پہ کوئی بھی ایسا وہ نہیں کریں گے، یعنی اللہ کی حدود کے خلاف نہیں کریں گے. ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ ہم دوبارہ طلاق شدہ ہو جائیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جس وقت تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائے وہ نیٹے کے اوپر، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو روک لو اچھے طریقے سے، اور سَرِّحُوهُنَّ، یا رخصت کرو بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے. تم نے طلاق دو، پھر وہی طلاق رجعی دوبارہ آتا ہے کہ طلاق رجعی تم نے 2 طلاقیں دے دی اور تم رجوع کرنا چاہتے ہو، پھر نیٹوں پہ اوپر پہنچ گئی وہ، یا اس کو رکھو اچھے طریقے سے، یعنی تیسری طلاق پھر زندگی میں پھر تیسری طلاق نہیں دینی. اگر ایک طلاق آپ نے دی ہے پہلے 10 سالوں میں، 30 سال کی زندگی گزاری یا 15 سال کی زندگی گزاری اپنے میاں کے ساتھ، تو پہلے 5 سالوں میں ایک طلاق ہوئی، پھر دوسرے 5 سالوں میں دوسری طلاق ہوئی، پھر تیسرے 5 سالوں میں، تو بس وہ 3 طلاقیں ہو گئیں. وہ عورت جو ہے اس مرد پر حرام ہے اور وہ مرد عورت پر حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. اللہ تعالیٰ کی حدودوں کے اندر تم بات کرو گے. اگر 2 طلاقیں دی ہے تو یا ان کو رکھو اپنے پاس یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے ساتھ، اسلام کے طریقے ساتھ، دین کے طریقوں کے ساتھ. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت پہنچاؤ اس کو ضرر اور زیادتی کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پر جو بھی یہ کام کرے گا فقط ظلم، بے شک اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، نفسہ، اپنے جان پر. اگر اس کو لے آئے
تو پھر تم اپنی ماں بہنوں کو گھر میں سب کو بتا دو کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو پیغور وغیرہ نہیں دینا، اس کو ضرر نہیں پہنچانا، اس کو آتے جاتے اس کو باتیں نہیں سنانا، جگت بازی نہیں کرنا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ اور جو بھی پھر یہ کام کریں گے، اگر وہ مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ دیورانیاں ہیں، یا جو بھی اس گھر میں، یا وہ میاں خود ہے، اس کو بار بار اس کو ماضی یاد دلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، تو یہ وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر، اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت پکڑو آیات اللہ کی مذاق پہ، اللہ کی آیاتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، میں بار بار کل سے کہہ رہی ہوں کہ تم اللہ کی آیاتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ یہ طلاق دیتے ہو پھر رجوع کرتے ہو، پھر طلاق دیتے ہو پھر رجوع کرتے ہو، یا طلاق دے کر 3 طلاقیں دے کر اس بیوی کو اپنے گھر میں رکھتے ہو، اور وہ بن سور کر اس میاں کے سامنے پھرتی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ مت پکڑو آیاتوں اللہ کی، آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیاتوں کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو نعمت اللہ کی تم پر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، نازل کی تم پر کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور عقل فکر کی باتیں، حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، اور نصیحت کرتا ہے تم کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں، کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یہ عورت کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک میاں دیا ہے، نیک سیرت میاں دیا ہے، نیک سیرت مرد دیا ہے۔ عورت کو بھی اس کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو غریبی کے تانا نہیں دینا چاہیے، اور مرد کو بھی اگر وہ عورت کچھ رنگ کی کالی ہے، یا اس کے آنکھوں میں کوئی نقص ہے، یا اس کے ناک میں یا کان میں، تو اس کو بار بار پیغورے نہ دے۔ اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ تم پر نازل کی ہے کہ میاں کو بیوی دی ہے، اور بیوی کو شوہر دیا ہے۔ پھر اس کے زمرے میں جو بچے آتے ہیں، وہ بچے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی تم پر۔ اور تم پر کتاب نازل کی ہے کہ کتاب کے مطابق، یعنی قرآن کے مطابق تم اس پر فیصلے کرو، اپنی زندگی کے، اپنے معاملات کے فیصلے تم قرآن کے مطابق کرو۔ والحکمت، حکمت کی باتیں یعنی عقل فکر کی باتیں سوچ سمجھ کے، یعظکم بہ، اور نصیحت کرتا ہے تم کو، اس سے نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، ڈرو اللہ سے اور سمجھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کے احکامات کی تابعداری کرو، اللہ کی حدود کی، اللہ تعالیٰ کی حدود بتائے حدود کے اندر تم زندگی گزارو، اور سمجھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، علیم خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں طلاق اور نکاح میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ شروع سے سمجھائیں کہ یہ طلاق والا معاملہ تم زندگی پر اپنے منہ میں نہیں لانا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا